ادائیگی ہو گئی۔ جاوید ایک ہونہار بچہ تھا، پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بہت ہوشیار اور ہر بات کو فوراً سمجھنے والا، کام وقت پر کرنے والا اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا۔ لیکن اس میں چند خرابیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ خرابی تھی کہ جب بھی کوئی اسے کسی کام کا کہتا تو وہ سخت اکتاہٹ محسوس کرتا اور برا مناتا اور عام طور پر کام کرنے سے منع کر دیتا۔ گھر میں سب بہن بھائیوں میں یہی سب سے بڑا تھا، اس لیے امی عام طور پر باہر کے کام کاج کے لیے اسی کو کہتی اور یہ اپنا کام چھوڑ کر بڑبڑاتا ہوا نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتا۔ آج مہمان آنے والے تھے، اس لیے اس کی امی نے اسے ہاتھ بٹانے کا کہہ دیا تھا، جو اس کو سخت ناگوار گزر رہا تھا، کیونکہ اس نے آج ہی ایک نئی معلوماتی کتاب خریدی تھی اور اس وقت وہ اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ لیکن اس کو اپنا مطالعہ چھوڑ کر امی کا ساتھ دینا پڑا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ امی کا یا کسی کا بھی کوئی کام نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کا معاوضہ لے گا۔ پھر کچھ دن گھر کا کام کاج کر چکنے کے بعد اس نے ایک بل تیار کیا جو وہ امی کو دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن شام کو جیسے ہی امی باورچی خانے کا کام سمیٹنے کے لیے اندر گئیں تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے باورچی خانے میں پہنچ کر امی کو اپنا بل دے دیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ بل کی تفصیلات اس طرح تھیں: گھاس کاٹی 5 روپے، اس ہفتے اپنا کمرہ صاف کیا 1 روپیہ، آپ کا سامان لینے اسٹور گیا 8 آنے، آپ خریداری کرنے گئی تھی، میں نے چھوٹے بھائی کا خیال رکھا 4 آنے، کچرا پھینکا 1 روپیہ، برآمدہ صاف کیا 2 روپے، امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا 5 روپے، کل میزان 14 روپے 75 پیسے۔ امی نے جلدی سے اپنے گیلے ہاتھوں کو صاف کیا اور بل پڑھ کر دیکھا تو امی حیران رہ گئی کہ جاوید کو یہ کیا ہو گیا۔ امی کو بہت دکھ بھی ہوا کہ شاید ان کی تربیت میں کوئی خرابی رہ گئی ہے۔ امی نے فوراً اس بل کے پیچھے ایک اور بل تیار کیا جو اس طرح تھا: جاوید، تمہاری امی نے تمہیں 10 سال پالا، بل کچھ نہیں، تمہاری امی کبھی کبھی رات بھر تمہارے لیے جاگیں، تمہاری دیکھ بھال کرتی رہیں، بل کچھ نہیں، اتنا سارا مال اتنے سالوں سے تمہاری بیماری وغیرہ پر خرچ ہوا، بل کچھ نہیں، امی نے تمہیں ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھا، بل کچھ نہیں، تمہارے کھلونے، کھانا، کپڑے، اسکول کی فیس اور ناک صاف کرنا وغیرہ، بل کچھ نہیں، تمہارے لیے دعائیں کی، بل کچھ نہیں، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے امی کے پیار کا خرچہ، بل کچھ نہیں۔ یہ بل تیار کر کے امی نے جاوید کی کتاب میں رکھ دیا اور خود عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ جاوید نے اپنی کتاب کھولی تو اس میں اسے امی کا بھیجا ہوا بل ملا۔ جیسے جیسے وہ بل پڑھتا گیا اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ رونے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، ماں کا پیار، ڈانٹ سب اس کی بھلائی ہی کے لیے ہے، ماں کا حکم بھی اس کی بھلائی ہی کے لیے ہے، اس کی بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور روتا ہوا اپنی امی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ امی اس وقت نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ جاوید فوراً امی سے لپٹ گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ امی نے بھی اسے پیار سے گلے لگا لیا اور معاف کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اس حالت میں صبح کو اٹھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے والدین کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔
اگر والدین میں سے ایک ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگر اولاد صبح اس حال میں کرتی ہے کہ والدین ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان میں سے ایک کو ناراض کرتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ والدین کے ظالم ہونے کی صورت میں بھی اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ والدین کو راضی رکھیں، ناراض نہ کریں۔ اس لیے ہم سب یہ نیت کر لیں، اور ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنے والدین کو نہ ستائیں گے اور ان کی ہر ممکن اتباع کریں گے۔